یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بے حد مفلس تھا۔ بمبئی میں 9 روپے ماہوار ایک کھوکھلی میں رہتا تھا جس میں پانی کا نل تھا نہ بجلی۔ ایک نہایت ہی غلیظ کوٹھری تھی جس کی چھت پر سے ہزارہ کھٹمل میرے اوپر گرا کرتے تھے۔ چوہوں کی بھی بہت بہتات تھی۔ اتنے بڑے چوہے میں نے پھر کبھی نہیں دیکھے۔ بلیاں بھی ان سے ڈرتی تھیں۔ جالی یعنی بلڈنگ میں صرف ایک غسل خانہ تھا جس کے دروازے کی کنڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ صبح سویرے جالی کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے اس غسل خانے میں جمع ہو جاتیں، یہودی، مرہٹی، گجراتی، کرسچن، بھانت بھانت کی عورتیں۔ میرا یہ معمول تھا کہ ان عورتوں کے اجتماع سے بہت پہلے غسل خانے میں جاتا، دروازہ بھیڑتا اور نہانا شروع کر دیتا۔ ایک روز میں دیر سے اٹھا، غسل خانے میں پہنچ کر نہانا شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد کھٹ کھٹ سے دروازہ کھلا۔ میری پڑوسن تھی، بغل میں گاگر دبائے ہوئے۔ اسے نہیں معلوم کیا ایک لقطے کے لیے اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر ایک دم پلٹی۔ گاگر اس کی بغل سے پھسلی اور فرش پر لڑکھنے لگی۔ ایسی بھاگی جیسے کوئی شیر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ میں بہت ہنسا، اٹھ کر دروازہ بند کیا اور نہانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا۔ برج موہن تھا۔ میں نہا کر فارغ ہو چکا تھا، کپڑے پہن رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، بھائی منٹو، آج اتوار ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ برج موہن کو باندرا جانا تھا اپنی دوست پیرن سے ملنے۔ وہ ہر اتوار اس سے ملنے جاتا تھا۔ وہ ایک معمولی شکل و صورت کی پارسی لڑکی تھی جس سے برج موہن کا معاشقہ تقریباً 3 برس سے چل رہا تھا۔ ہر اتوار کو برج موہن مجھ سے 8 آنے ٹرین کے کرائے کے لیے لیتا اور پیرن کے گھر پہنچتا۔ دونوں آدھ گھنٹے تک آپس میں باتیں کرتے۔ برج موہن الیسٹر ٹیڈو کیلی کے کراس ورڈ پزل کے حل اس کو دیتا اور چلا آتا۔ وہ بیکار تھا، سارا دن سر نیوڑھائے پر پزل اپنی دوست پیرن کے لیے حل کرتا رہتا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کئی انعام مل چکے تھے مگر وہ سب پیرن نے وصول کیے تھے۔ برج موہن نے ان میں سے ایک دمڑی بھی اس سے نہ مانگی تھی۔ برج موہن کے پاس پیرن کی بے شمار تصویریں تھیں، شلوار قمیض میں، چست پاجامے میں، ساڑی میں، فراک میں، بیدنگ کاسٹیوم میں، فینسی ڈریس میں، غالباً 100 سے اوپر ہوں گی۔ پیرن قطعاً خوبصورت نہ تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی ادنیٰ شکل و صورت کی تھی، لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار برج موہن سے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے پیرن کے متعلق کبھی کچھ پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتی ہے۔ برج موہن، اس کی ملاقات کیسے ہوئی، عشق کی ابتدا کیوں کر ہوئی، کیا وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ برج موہن نے بھی اس کے بارے میں مجھ سے کبھی بات چیت نہ کی۔ بس ہر اتوار کو وہ ناشتے کے بعد مجھ سے 8 آنے کرائے کے لیے لیتا اور اس سے ملنے کے لیے باندرا روانہ ہو جاتا اور دوپہر تک لوٹ آتا۔ میں نے کھولی میں جا کر اس کو 8 آنے دیے اور وہ چلا گیا۔ دوپہر کو لوٹا تو اس نے خلاف معمول مجھ سے کہا، آج معاملہ ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کون سا معاملہ؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس معاملے کی بات کر رہا ہے۔ برج موہن نے جیسے ہی اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو مجھ سے کہا، پیرن سے آج 2 ٹوک فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے، جب بھی تم سے ملنا شروع کرتا ہوں مجھے کوئی کام نہیں ملتا، تم بہت منحوس ہو۔ اس نے کہا، بہتر ہے پھر ملنا چھوڑ دو، دیکھوں گی تمہیں کیسے کام ملتا ہے۔ میں منحوس ہوں مگر تم اول درجے کے نکھٹو اور کام چور ہو۔ سو اب یہ قصہ ختم ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے انشاءاللہ کل ہی مجھے کام مل جائے گا۔ صبح تم مجھے 4 آنے دینا، میں سیٹھ نانو بھائی سے ملوں گا، وہ مجھے ضرور اپنا اسسٹنٹ رکھ لے گا۔ یہ سیٹھ نانو بھائی جو فلم ڈائریکٹر تھا، متعدد مرتبہ برج موہن کی ملازمت دینے سے انکار کر چکا تھا کیونکہ اس کا بھی پیرن کی طرح یہی خیال تھا کہ وہ کام چور اور نکما ہے۔ لیکن دوسرے روز جب برج موہن مجھ سے 4 آنے لے کر گیا، خیر کو اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ سیٹھ نانو بھائی نے بہت خوش ہو کر اس سے 250 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا ہے۔ کنٹریکٹ 1 برس کا ہے جس پر دستخط ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے جیب میں سے ہاتھ ڈال کر 100 روپے نکالے اور مجھے دکھائے۔ یہ ایڈوانس ہے۔ جی تو میرا چاہتا تھا کہ کنٹریکٹر اور 100 روپے لے کر باندرا جاؤں اور پیرن سے کہوں، لو دیکھو مجھے کام مل گیا ہے، لیکن ڈر ہے کہ نانو بھائی مجھے فوراً جواب دے دے۔ میرے ساتھ ایک نہیں کئی مرتبہ ہو چکا ہے، ادھر ملازمت ملی، ادھر پیرن سے ملاقات ہوئی، معاملہ صاف، کسی نہ کسی بہانے مجھے نکال باہر کیا گیا۔ خدا معلوم اس لڑکی میں یہ نحوست کہاں سے آ گئی۔ اب میں کم از کم 1 برس تک اس کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ میرے پاس کپڑے بہت کم رہ گئے ہیں، 1 برس لگا کر کچھ بنا لوں تو پھر دیکھا جائے گا۔ 6 مہینے گزر گئے، برج موہن برابر کام پر جا رہا تھا۔ اس نے کئی نئے کپڑے بنوا لیے تھے، 1 درجن رومال بھی خرید لیے تھے۔ اب وہ تمام چیزیں اس کے پاس تھیں جو ایک کنوارے آدمی کی آرام و آسائش کے لیے ضروری ہوتی۔ ایک روز وہ اسٹوڈیو گیا ہوا تھا کہ اس کے نام پر ایک خط آیا۔ شام کو جب وہ لوٹا تو میں اس کو خط دینا بھول گیا۔ صبح ناشتے پر مجھے یاد آیا تو میں نے یہ خط اس کے حوالے کر دیا۔ لفافہ پکڑتے ہی وہ زور سے چیخا، لعنت!
میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہی پیرن، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، یہ کہہ کر اس نے چمچ سے لفافہ کھولا، خط کا کاغذ نکالا اور مجھ سے کہا، وہی کم بخت ہے، میں کبھی اس کی ہینڈ رائٹنگ بھول سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا کیا لکھتی ہے؟ میرا سر، کہتی ہے مجھ سے اس اتوار کو ضرور ملو، تم سے کچھ کہنا ہے۔ یہ کہہ کر برج موہن نے خط لفافے میں ڈالا اور جیب میں رکھ لیا۔ لو بھائی منٹو، نوکری سے انشاءاللہ کل ہی جواب مل جائے گا۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ موہن نے بڑے وثوق سے کہا۔ نہیں منٹو، تم دیکھ لینا، کل اتوار ہے، سیٹھ نانو بھائی کو ضرور مجھ سے کوئی نہ کوئی شکایت پیدا ہوگی، وہ مجھے فوراً نکال باہر کرے گا۔ میں نے اس سے کہا اگر تمہیں اتنا وثق ہے تو مت جاؤ ملنے اس سے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بلائے تو مجھے جانا ہی پڑتا ہے۔ کیوں؟ ملازمت کرتے کرتے کچھ میں بھی اکتا چکا ہوں، 6 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا اور چلا گیا۔ دوسرے روز ناشتہ کر کے وہ باندرا چلا گیا، پیرن سے ملاقات کر کے لوٹا تو اس نے اس ملاقات کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ میں نے اس سے پوچھا مل آئے اپنے منحوس ستارے سے؟ ہاں بھائی، اس سے کہہ دیا کہ ملازمت سے بہت جلد جواب مل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کھاٹ سے اٹھا، چلو آؤ کھانا کھائیں۔ ہم دونوں نے حاجی کے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ اس دوران میں نے پیرن کی کوئی بات نہ ہوئی۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے صرف اتنا کہا، اب دیکھیے کل کیا گل کھلتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر دوسرے روز برج موہن خلاف معمول اسٹوڈیو سے جلد لوٹ آیا۔ مجھ سے ملا تو خوب زور سے ہنسا۔ چھٹی منٹو بھائی، میں سمجھا مذاق کر رہا ہے۔ ہٹاؤ جی، جو ہٹانا تھا وہ ہٹ گیا، اب میں کیسے ہٹاؤں؟ سیٹھ نانو بھائی پر ٹانچ آ گئی ہے، اسٹوڈیو سیل ہو گیا ہے، میری وجہ سے خواہ مخواہ بیچارے نانو بھائی پر بھی آفت آئی۔ یہ کہہ کر برج موہن پھر ہنسنے لگا۔ میں نے صرف اتنا کہا، یہ عجب سلسلہ ہے، دیکھ لو، اسے کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ برج موہن نے سگریٹ سلگایا اور کیمرہ اٹھا کر باہر گھومنے لگا۔ برج موہن اب بیکار تھا۔ جب اس کی جمع پونچی ختم ہو گئی تو اس نے ہر اتوار کو مجھ سے باندرا جانے کے لیے 8 آنے مانگنے شروع کر دیے۔ مجھے ابھی تک معلوم نہیں آدھ پون گھنٹے میں وہ پیرن سے کیا باتیں کرتا ہے۔ ویسے بھی وہ بہت اچھی گفتگو کرنے والا تھا، مگر اس لڑکی سے جس کی نحوست کا اس کو مکمل طور پر یقین تھا، وہ کس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ میں نے ایک روز اس سے پوچھا، برج کیا پیرن کو بھی تم سے محبت ہے؟ نہیں، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ تم سے کیوں ملتی ہے؟ اس لیے میں ذہین ہوں، اس کے بھدے چہرے کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہوں، اس کے لیے کہ کراس ورڈ پزل حل کر دیتا ہوں، کبھی کبھی اس کو انعام بھی دلوا دیتا ہوں۔ منٹو، تم نہیں جانتے ان لڑکیوں کو، میں خوب جانتا ہوں انہیں۔ جس سے وہ محبت کرتی ہے اس میں جو کمی ہے مجھ سے مل کر پوری کر لیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا۔ بڑی 420 ہے۔ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا، تم کیوں اس سے ملتے ہو؟ برج موہن ہنسا، چشمے کے پیچھے اپنی آنکھیں سکوڑ کر اس نے کہا، مجھے مزہ آتا ہے۔ کس بات کا؟ اس کی نحوست کا۔ میں اس کا امتحان لے رہا ہوں، اس کی نحوست کا امتحان۔ یہ نحوست اپنے امتحان میں پوری اترتی ہے، اور میں جب سے اس سے ملنا شروع کیا ہے مجھے اپنے کام سے جواب ملا ہے۔ اب میری پوری کوشش ہے کہ میں اس منحوس اثر کو چمکا دے جاؤں۔ اور میں نے اس سے پوچھا کیا مت؟ برج موہن نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ ملازمت سے جواب ملنے سے پہلے ملازمت سے علیحدہ ہو جاؤں، یعنی خود اپنے آقا کو جواب دے دوں۔ اس کے بعد میں یہ کہوں، جناب مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے برطرف کرنے والے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو زحمت نہ دی اور خود علیحدہ ہو گیا ہوں، اور آپ مجھے برطرف نہیں کر رہے تھے۔ یہ میری دوست پیرن تھی، جس کی ناک کیمرے میں اس طرح گھستی ہے جیسے تیر۔ برج موہن مسکرایا، یہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، دیکھو پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، عجیب و غریب خواہش ہے تمہاری۔ میری ہر چیز عجیب و غریب ہوتی ہے۔ پچھلے اتوار میں نے پیرن کو اس کے دوست کے لیے جس سے وہ محبت کرتی ہے ایک فوٹو تیار کر کے دیا۔ الو کی دم، اسے کمپٹیشن میں بھیجے گا، یقینی طور پر انعام ملے گا اسے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا۔ برج موہن واقعی عجیب و غریب آدمی تھا۔ وہ پیرن کے دوست کو کئی بار فوٹو تیار کر کے دے چکا تھا۔ السٹریٹ ویکلی میں یہ فوٹو اس کے نام سے چھپتے تھے اور پیرن بہت خوش ہوتی تھی۔ برج موہن ان کو دیکھتا تو مسکرا دیتا۔ وہ پیرن کے دوست کی شکل و صورت سے ناآشنا تھا۔ پیرن نے برج موہن سے اس کی ملاقات تک نہ کرائی تھی، صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ کسی مل میں کام کرتا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ ایک اتوار برج باندرا سے واپس آیا تو اس نے مجھ سے کہا، لو بھائی منٹو، آج معاملہ ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، پیرن والا؟ ہاں بھئی، کپڑے ختم ہو رہے تھے، میں نے سوچا یہ سلسلہ ختم کر دوں۔ اب انشاءاللہ دنوں ہی میں کوئی نہ کوئی ملازمت مل جائے گی۔ میرا خیال ہے سیٹھ نیاز علی سے ملوں، اس نے ایک فلم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ کل ہی جاؤں گا، تم یار ذرا اس کے دفتر کا پتہ لگا لینا۔
میں نے اس کے دفتر کا نیا فون نمبر ایک دوست سے پوچھ کر برج موہن کو بتا دیا۔ وہ دوسرے روز وہاں گیا۔ شام کو لوٹا تو اس کے مطمئن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لو بھائی منٹو، یہ کہہ کر اس نے جیب سے ٹائپ شدہ کاغذ نکالا اور میری طرف پھینک دیا۔ یہ ایک پکچر کا کنٹریکٹ ہے، تنخواہ 200 روپے ماہوار ہے۔ کم ہے لیکن سیٹھ نیاز علی نے کہا ہے بڑھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں ہنسا۔ پیرن سے کب ملوں گا؟ برج موہن مسکرایا۔ کب ملوں گا؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اس سے اب کب ملنا چاہیے۔ منٹو یار، میں نے تم سے کہا تھا میری چھوٹی سی خواہش ہے، بس وہ پوری ہو جائے۔ میرا خیال ہے مجھے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا میرے 3-4 جوڑے بن جائیں۔ 50 روپے ایڈوانس لے آیا ہوں، 50 روپے تم رکھ لو۔ 50 روپے میں نے لے لیے۔ ہوٹل والے کا قرض تھا جو فوراً چکا دیا گیا۔ میرے دن بڑی خوشحالی سے گزر گئے۔ 100 روپے ماہوار میں کما لیتا تھا، 200 روپے ماہانہ برج موہن لے لیتا تھا۔ بڑے عیش تھے۔ 5 مہینے گزر گئے کہ اچانک ایک روز پیرن کا خط برج موہن کو موصول ہوا۔ لو بھائی منٹو، اسرائیل صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ میں نے اس وقت خط دیکھ کر خوف سا محسوس کیا، مگر برج موہن نے مسکراتے ہوئے لفافہ چاک کیا، خط کاغذ نکال کر پڑھا۔ بالکل مختصر تحریر تھی۔ میں نے برج سے پوچھا، کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ اتوار کو مجھ سے ملو، ایک اشد ضروری کام ہے۔ برج موہن نے خط لفافے سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، جاؤ گے؟ جانا ہی پڑے گا۔ پھر اس نے یہ فلمی گیت گانا شروع کر دیا، مت بھول مسافر تجھے جانا ہی پڑے گا۔ میں نے اس سے کہا، برج مت جاؤ یار اس سے ملنے، اچھے دن گزر رہے ہیں ہمارے۔ تم نہیں جانتے میں خدا معلوم کس طرح تمہیں 8 آنے دیا کرتا تھا۔ برج موہن مسکرایا۔ مجھے سب معلوم ہے، لیکن افسوس ہے کہ اب وہ دن پھر آنے والے ہیں جب تم خدا معلوم کس طرح مجھے ہر اتوار کو 8 آنے دیا کرو گی۔ اتوار کو برج موہن پیرن سے ملنے باندرا گیا۔ واپس آیا تو اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا، میں نے اس سے کہا ہے کہ یہ 12ویں مرتبہ ہے، مجھے تمہاری نحوست کی وجہ سے برطرف ہونا پڑے گا۔ تم پر رحمت ہو۔ برج نے جواب دیا، فقط یہ، تم سیلی ایڈیٹ ہو، تم ہو 100%۔ یہ کہہ کر برج ہنسا، اور اب میں کل دفتر جاتے ہی استعفیٰ پیش کر دینے والا ہوں۔ میں نے وہیں پیرن کے ہاں لکھ لیا تھا۔ برج موہن نے مجھے استعفے کا کاغذ دیا۔ دوسرے روز خلاف معمول اس نے جلدی ناشتہ کیا اور دفتر روانہ ہو گیا۔ شام کو لوٹا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ مجھے یہ بالآخر اس سے پوچھنا پڑا، کیوں برج، کیا ہوا؟ اس نے بڑی ناامیدی سے سر ہلایا، کچھ نہیں یار، سارا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے سیٹھ نیاز علی کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تو اس نے مسکرا کر مجھے ایک آفیشیل خط دیا۔ اس میں لکھا تھا، میری تنخواہ پچھلے مہینے سے 200 روپے کی بجائے 300 روپے ماہوار کر دی گئی ہے۔ پیرن سے برج موہن کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس نے مجھ سے ایک روز پیرن کی نحوست ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی ختم ہو گئی، اور میرا ایک نہایت دلچسپ مشغلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کون مجھے بیکار رکھنے کا موجب ہوگا؟